السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 179 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے مدارج النبوہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی تھیں۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ اہم باتیں آج کے درس میں بھی ہم سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ہی نیکی کی نیت سے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آئیے درس شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قریش کا عہد نامہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ابو طالب میں مقید ہونا۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے ابو طالب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کر رہے تھے، کہا کہ یا تم اپنے بھتیجے کی امداد چھوڑ دو، یا انہیں ہمارے حوالے کرو، یا انہیں کہو کہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر تم میری اس دعوت حق میں میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ قریش نے عہد باندھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والوں سے مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے بول چال، خرید و فروخت، ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار ان کے دلوں میں کچھ نرمی رب تعالیٰ نے پیدا کر دی، وہ اس عہد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ عہد نامہ کعبہ شریف کی ایک دیوار پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے عہد نامہ کھول کر دیکھنے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ عہد نامہ کو چاٹنے کے لیے رب تعالیٰ نے دیمک کو مقرر کر دیا ہے۔ اس نے سوائے رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے تمام عہد نامے کو چاٹ لیا ہے۔ جب عہد نامہ کھول کر دیکھا گیا تو ایسا ہو چکا تھا۔ ابو طالب کی وفات۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب فوت ہو گئے۔ اس وقت ابو طالب کی عمر 87 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 8 مہینے اور 11 دن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 25 سال تک رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال، اور گھر سے باہر بہت کم نکلتے، لیکن کفار نے بہت زیادہ ظلم و جفا کی بنیاد رکھ دی۔ طائف میں تبلیغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے ان لوگوں کی طرف سے کثیر مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سب سے بڑا رنج مجھے اس وقت حاصل ہوا جب کہ میں نے طائف کے سفر میں طائف کے سرداروں میں سے عبد یا لیل بن کلام کو اپنا منصب جلیل بتا کر دعوت اسلام دی، لیکن اس نے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی خیال رہے
کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید پتھراؤ کر کے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ جنات کی بیعت۔ جب آپ طائف سے واپس لوٹے تو راستے میں مکے کی ایک منزل کی مسافت پر وادی نخلا میں پہنچے تو آپ نے ایک رات قیام فرمایا۔ جب آپ نے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو 7 یا 9 جنوں نے آپ کی تلاوت کو سنا۔ آیت کا اسی طرف اشارہ ہے۔ نماز سے فارغ ہونے پر وہ جن حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا، اور انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کے جنوں کو دعوت ایمان دی اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ مدینہ منورہ سے انصار کی آمد۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے زمانے میں مینا میں عقبہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ مدینہ منورہ کے قریب خزرج کا ایک گروہ جو 6 آدمیوں پر مشتمل تھا حاضر ہوا، اور آپ نے انہیں بتایا کہ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں۔ وہ لوگ پہلے بھی یہود کے علماء سے نبی آخر الزماں کے اوصاف سنتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنتے ہی اسلام قبول کر لیا، اور اسی کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ معراج اور نماز۔ ہجرت کے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں اور جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، رب تعالیٰ سے کلام کیا، 5 نمازیں فرض ہوئی۔ خیال رہے کہ ابتدا وحی میں ہی دن کے اول و آخر میں نماز فرض کر دی گئی تھی، لیکن 5 نمازیں معراج کی رات کو فرض ہوئیں۔ دوسرے سال مدینہ سے اور حضرات کا آنا۔ جب 6 حضرات ایمان قبول کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں خوب چرچا ہوا۔ دوسرے سال حج کے موقع پر ان 6 حضرات کے ساتھ 12 حضرات اور بھی آئے، اور مینا ہی میں عقبہ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی دعوت اور آپ کا جواب۔ انصار مدینہ نے واپسی پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے شہروں کو اپنے مبارک قدموں سے سرفراز فرمائیں، اور ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ابھی مکے سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور نہ ہی میری ہجرت کا کوئی مقام ابھی متعین کیا گیا ہے، رب تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اسی پر عمل ہوگا۔ صحابہ اکرام کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہارا مقام ہجرت 2 پہاڑوں کے درمیان نخلستان یعنی مدینہ منورہ ہے، اور آپ کو ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا، لیکن بعض صحابہ اکرام کو آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی زید بن خطاب کے ساتھ اور عیاش بن ربیعہ 20 اکابر صحابہ کے ساتھ، حمزہ بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن حارثہ، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود اور بلال وغیرہ نے ہجرت فرما لی۔ باقی حضرات نے ہجرت پوشیدہ طور پر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت علی الاعلان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کرنے کا حکم۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت فرمائے گا تو تم میرے ساتھ ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کا مشورہ۔ جب بعض صحابہ اکرام مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو کفار نے محسوس کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جائیں گے، ان کے جانے سے پہلے انہیں معاذ اللہ کسی شر و فساد میں مبتلا کر دیا جائے۔ اس وقت ان کا لیڈر ابو جہل تھا۔ ابلیس بھی شیخ نجد کی صورت میں ان کا معاون اور مشیر بن گیا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے زبردستی نکال دیا جائے۔ کسی نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کا جادوگر ہونا مشہور کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کا مجنون ہونا مشہور کیا جائے، کوئی کہنے لگا کہ آپ کے جھوٹا ہونے کا چرچا کیا جائے۔ سب مشورے ابلیس شیخ نجدی نے رد کر دیے۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ 5 قبیلوں سے 5 شخص لیے جائیں اور یہ 5 یکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ بنی ہاشم ان متفرق قبیلوں سے قصاص و بدلہ لینے سے عاجز آ جائیں گے۔ شیخ نجدی ابلیس لعین نے یہ رائے پسند کی اور اسی پر سب متفق ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔